ناظرین کی خدمت میں السلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، جون کی 21 اور ذی الحجہ کے 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرگل کے مختلف مذہبی، سیاسی اور کاروباری تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس موقع پر لداخ کنٹریکٹر اینڈ کامرس ایسوسی ایشن کرگل کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، جس کا مقصد مقامی ٹھیکیداروں، ٹرانسپورٹروں اور کاروباری طبقے کو درپیش مسائل کا حل نکالنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کے صدر عبدالواحد نے اس موقع پر تمام تنظیموں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور LCCA کے قیام کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس نئی تنظیم کے ذریعے لداخ کے ٹھیکیداروں کے حقوق کے تحفظ اور خطے میں بڑھتی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. اس موقع پر سبھی مذہبی و سیاسی تنظیموں کے نمائندوں نے LCCA کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے سفارش کی کہ لداخ کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کام کیا جائے. اس موقع پر LCCA کی جانب سے چند اہم مطالبات پیش کیے گئے، جن میں خاص طور پر 10 کروڑ روپے تک کے تمام سرکاری ٹینڈرز میں لداخ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دینے کی اپیل شامل تھی. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے مقامی ٹھیکیداروں کو مواقع ملیں گے اور خطے میں بے روزگاری پر قابو پانے میں مدد ملے گی. انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ایسے منصوبے غیر مقامی ٹھیکیداروں کو دیے گئے تو ان کے خلاف زیرو کوآپریشن موومنٹ شروع کی جائے گی جب تک کہ LRC کی شرط کو قانونی حیثیت نہ دی جائے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام 8 یونینز کے صدور LCCA کے ایگزیکٹو ممبران ہوں گے، جبکہ کنٹریکٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کرگل کے صدر کو LCCA کا صدر منتخب کیا گیا ہے. پریس کانفرنس کے دوران مقامی ٹھیکیداروں کو درپیش چیلنجز پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی، جن میں قلیل کام کرنے کا موسم، سخت جغرافیائی حالات، غیر مقامی کمپنیوں کی غیر منصفانہ مسابقت، سب لیڈنگ کا رجحان اور معاشی مواقع کی کمی جیسے مسائل شامل ہیں. ان تمام شریک تنظیموں نے LCCA کے مطالبات کی غیر مشروط حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات لداخ کے عوامی مفادات اور ترقی کے اہداف کے مطابق ہیں. محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر کرگل ضلع میں عزاداری کے اجتماعات اور جلوس‌ہائے عزا پرامن اور باوقار انعقاد کے لیے تیاریاں زوروں پر ہیں. ضلع میں عزاداروں کو سہولیات کی فراہمی اور مجالس عزا کو بہتر انداز میں منعقد کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں اور ضلع انتظامیہ سرگرم عمل ہیں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے حسینی پارک میں مرکزی مجلس عزا کے انعقاد کے لیے شامیانے نصب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور دیگر مذہبی تنظیمیں بھی اپنے اپنے طور پر تیاریاں مکمل کر رہی ہیں. دوسری جانب آج کونسل سیکریٹریٹ کرگل میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون کی صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محرم الحرام کے اجتماعات اور جلوسوں کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، متعلقہ محکموں کے افسران اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. اجلاس میں محرم کے دوران بجلی اور پانی کے بلا تعطل فراہمی، ڈاکٹروں کی تعیناتی، ایمبولینس اور طبی کیمپوں کی دستیابی، جلوس گاہوں کی صفائی ستھرائی، ٹریفک مینجمنٹ، PA سسٹم اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. CC ڈاکٹر جعفر آخون نے چیف میڈیکل آفیسر کو ہدایت دی کہ ٹیکسی سٹینڈ کے گراؤنڈ فلور پر اضافی میڈیکل کیمپ قائم کیا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے. اجلاس میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے پیش کیے گئے مشورے اور محرم پیکیج پر بھی غور کیا گیا، جس سے CC نے مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی.
ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے پچھلے سال کی کامیاب تیاریوں پر تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سال بھی اس سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر پی ایچ ای کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ موسوی، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ پولیس کرگل، ایس پی، ایس ای پی ڈبلیو ڈی اور RNB، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی، چیف میڈیکل آفیسر، DSHO، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ بین الاقوامی یوگا کے موقع پر محکمہ سیاحت کرگل کی جانب سے سرویلی کے تاریخی گاؤں کرپکھر میں یوگا سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں چیئرپرسن TLSC سانکو ڈیلٹن آمو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیاحت کرگل محمد علی تقی، مختلف محکموں کے افسران، اساتذہ، طلباء اور پیرا لیگل والنٹیئرز نے شرکت کی۔ یوگا انسٹرکٹر جاوید اقبال نے شرکاء کو آسن، پرانایام اور مراقبے کی مشقیں کرائیں اور یوگا کے جسمانی، ذہنی اور روحانی فوائد پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے یوگا کو صحت مند طرز زندگی کی جانب ایک مؤثر قدم قرار دیا اور اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے پر زور دیا۔ ایگزیکٹو کونسلر برائے زراعت آغا سعید مشتبہ موسوی نے آج کونسل سیکریٹریٹ کرگل سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے تحت طالبات کے ایک گروپ کو کرپکھر کے لیے ایک روزہ جیولوجیکل مطالعاتی دورے پر باضابطہ طور پر روانہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر، ڈائریکٹر ٹورزم، ڈائریکٹر ایجوکیشن، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل، جعفریہ اکیڈمی ماڈرن ایجوکیشن، منشی حبیب اللہ مشن اسکول کی طالبات اور متعلقہ افسران موجود تھے۔ یہ مطالعاتی دورہ طالبات کو زمین کی ساخت اور قدرتی وسائل کے بارے میں براہ راست مشاہدہ اور سیکھنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے تربیت دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے تحت طالبات کی تعلیم، شعور اور خود مختاری کو فروغ دینا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیل کے حملے پر ہندوستان کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ ایک مضمون میں کانگریس کی سابق صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حکومت پر اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے پرامن دو ملکی حل کے لیے ہندوستان کے اصولی عزم کو ترک کرنے کا الزام لگایا۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو پر بھی سخت تنقید کی۔ کانگریس رہنما نے اپنے مضمون میں کہا کہ غزہ میں ہونے والی تباہی پر بھارت کی خاموشی اور اب ایران کے خلاف بلا اشتعال بڑھتی ہوئی کشیدگی ہماری اخلاقی اور سفارتی روایت کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ سونیا گاندھی نے اسے اقدار کی سرنڈر بھی قرار دیا۔ کشمیر میں بڑھتی گرمی کے پیش نظر وزیر تعلیم سکینہ یتو نے کہا کہ کشمیر میں نجی اور سرکاری اسکولوں میں 1 جولائی سے 10 دن کی گرمائی تعطیلات ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہفتے سے اسکولی اوقات کار بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ چند روز سے شدید گرمی اور بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں 20 دن کی گرمائی تعطیلات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جولائی کے بعد موسمی حالات کا جائزہ لے کر گرمائی تعطیلات میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ فی الحال 10 روز کی ہی گرمائی تعطیلات اسکولی طلباء کو دی جائے گی۔ ادھر کشمیر صوبے کے اسکول اوقات میں بھی آج سے تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے لیے گئے فیصلے کے مطابق میونسپل حدود کے تحت آنے والی اسکولوں میں اسکولی اوقات میں آج 21 جون سے صبح 8 بجے سے دن کے 1 بجے تک مقرر کیا گیا ہے، جبکہ میونسپل حدود کے باہر کے اسکولوں میں درس و تدریس کا آغاز صبح 8:30 بجے سے ہوگا اور دن کے 1:30 بجے اختتام ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کے سلسلے میں ترکی کے شہر استنبول پہنچے ہیں۔
انہوں نے استنبول ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ موجودہ حالات اور ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے موضوع پر اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا، اور امید ہے کہ اس جارحیت کی مذمت میں ایک ٹھوس بیان جاری ہو سکے۔ سعید عباس عراقچی نے بتایا کہ ان اجلاس کے موقع پر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور OIC تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی نے بتایا کہ ترک صدر سے بھی ان کی ملاقات طے پائی اور ان تمام مواقع کو ایران کی مظلومیت، حقانیت اور اپنے دفاع کے قانونی حق آواز کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ سعید عباس عراقچی جنیوا میں یورپی یونین کے نمائندے اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملاقات اور گفتگو کے بعد استنبول پہنچے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔